اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما گراں قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت مآب بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے رجوع الی القرآن اس عنوان کے تحت اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو ہم اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کا کلام، نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اسلامی تعلیمات کے مطابق توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں سے یہ چوتھی کتاب۔ اس تعارف کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک وسیع تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کس کتاب سے، کس کلام سے آپ کو زندگی وابستہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب سے اپنی زندگی کو رجوع کر لیں، اس سے اپنا تعلق استوار کر لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کا اصل میں بہت زیادہ عمیق تعارف ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تعارف صرف عقیدت تک محدود رہے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم پہلے کپڑے کا، پھر ریشم کے کپڑے کا، پھر ململ کے کپڑے کا جزدان بنا لیں۔ پہلے محراب میں رکھا جائے، پھر کوئی اچھا شوکیس بنا لے۔ عقیدت سے بڑھ کر اس قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید کی زبان میں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل میں یہ کتاب ہے کیا۔ اس کے تعارف کی ابتدا یہاں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پہ جتنے انبیاء بھیجے تو تمام ہی انبیاء کو اپنے دعوت کے لیے، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے چند معجزات دیے۔ تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا گیا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اور شان یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے معجزے ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد معجزہ ختم ہو گیا، چاہے وہ عصائے موسیٰ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کیوں نہ ہو کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے سے ہاتھ روشن ہو رہا ہے اور عصا زمین پہ مارتے ہی وہ سانپ بن رہا ہے، اور دریائے نیل پہ مارتے ہی وہ راستہ بنا دے رہا ہے۔ تمام انبیاء کو معجزے دیے گئے، اور انبیاء کے رخصت ہونے کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا، لیکن نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، اعجاز، شان یہ ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو اپنے صحیح سالم حالت میں آج بھی روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو اس مشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے ماوے و مددگار ہے۔
یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہونے کی حیثیت سے تعارف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید دل پر ایک ایسا انقلابی جادو کر دیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ تار تار ہو جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک غلام جو حبشہ سے مکہ آئے، جس بھی کیفیت میں آئے، تو کوئی آقا مل گیا، کوئی سردار مل گیا تو زندگی سیٹ ہو گئی، کاروبار مل گیا۔ لیکن اس قرآن کو سنتے ہی وہ غلام بھی اپنے نافرمان اور مشرک سردار کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور تپتی ہوئی ریت میں سزا برداشت کرتا ہے اور ہاتھ بلند کرتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک تعارف یہ ہے کہ دلوں کو یکسر تبدیل کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دنیا اس کی کوئی نظیر نہیں رکھتی۔ یوں تو عربی اس عرب میں، اس دور میں جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو عربی انتہائی فصیح و بلیغ اس اعتبار سے کہی جاتی تھی کہ عرب اور عجم مکہ کے عربی کے مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ انہیں اس بات کا بھی گھمنڈ تھا اہل مکہ کو کہ ہم سے اچھی عربی کوئی نہیں کہتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ایسے الفاظ کو، ایسے وکیبلریز کو استعمال کیا، ایسے ترتیب کو استعمال کیا کہ وہاں موجود ایمان قبول نہ کرنے سے پہلے بڑے بڑے عربی داں، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعرا اور اس وقت کے مستند عربی کے، یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے آپ کو یونیورسٹی سمجھنے والے سرداران بھی ششدر رہ گئے اور تعجب سے کہنے لگے کہ یہ الفاظ کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے۔ گویا اس قرآن کے معجزہ ثابت ہونے میں، اس قرآن کے معجزہ ڈکلیئر ہونے میں قرآن مجید کی جو فصاحت اور بلاغت کی عربی ہے وہ بھی ایک سنگ میل رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو عربی مبین میں، بہترین عربی میں نازل فرمایا۔ یہ دنیا انسانی کی واحد کتاب ہے جو بیک وقت انسانی تہذیب، طرز زندگی اور انسانی معاملات کو اتنی گہرائی کے ساتھ اور اتنی جامعیت کے ساتھ ایڈریس کرتا ہے کہ ایک شخص مکمل طور پر اپنی مکمل زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ یہ ایک فرد واحد انسان کی بھی، ایک اکیلے انسان کی بھی تربیت کرتا ہے، یہ معاشرے کی بھی تربیت کرتا ہے، یہ سوسائٹی کو کیسے چلایا جائے اس کی بھی تربیت کرتا ہے، یہ حکومت کیسے چلایا جائے بیک وقت اس کی بھی تربیت کرتا ہے۔ گویا نسل انسانی کے جتنے محاذ، جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، بیک وقت ایسی کوئی کتاب پچھلے 1500 اور 1600 سال کی تاریخ میں موجود نہیں، اور آئندہ بھی شاید کوئی ایسی کتاب نہ بن جائے، نہ مل پائے، نہ اس کی کوئی کاپی کر پائے، اور دور حاضر کے اندر بھی ایسی کوئی نظیر نہیں کہ بیک وقت ایک کتاب، ایک مجموعہ، ایک کلام مکمل انسانی زندگی کا احاطہ کر سکے۔ حاضرین محترم، دراصل اللہ رب العالمین اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ جب سے دنیا بنائی گئی اور انسان مطلب آدم کی تخلیق کی اور فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، ایک سب سے مقرب فرشتہ یا ایک سب سے مقرب مخلوق جو ابلیس کی شکل میں تھی، اس نے اعلان بغاوت کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا،
جو اس دنیا کے اندر آئے گا، نسل آدم اور شیطان کے بیچ میں مستقل کشمکش چلتی رہے گی. اور اللہ رب العزت نے اس وقت ابلیس سے کہا تھا کہ تم اپنے تمام ہتھ کنڈے اپنا لو، تم میری مخلوق کو بہکانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھو، لیکن میں اسی ہدایت کا سامان کروں گا. گویا قرآن کا تعارف یہ بھی ہے کہ ازل سے شیطان انسان کے رسوائی اور بربادی کا سامان کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتاب کے ذریعے صبح قیامت تک نسل آدم کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. صرف قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لیا، بلکہ قرآن مجید کی حفاظت سے ہر عقل رکھنے والے، رجوع کرنے والے، اس کتاب پہ یقین ایمان رکھنے والے، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی عزم اور نیت کرنے والے ہر شخص کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین. یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کو کھولیں تو انسان اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ اے مالک ملک، تمام تعریفیں آپ کے لیے، آپ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. میری التجا اتنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور قرآن اس بندے سے کلام کرنا شروع کرتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ صراط مستقیم مانگ رہے تھے، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ روڈ میپ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو آپ کی حتمی کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے. انسان نے اپنے تحفظ کی دعا مانگی، انسان نے اپنے بچاؤ کی دعا مانگی، انسان نے تڑپ کر کہا کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، ایسے لوگوں کا راستہ جس پہ انعام ہوا. تو اللہ رب العالمین نے ایک احسان بندے پہ اور کر دیا کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی اس کتاب میں کر دیا جو گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے. صرف انعامی یافتہ لوگوں کا تذکرہ نہ کیا، صرف انعامی یافتہ لوگوں کی روش نہ بتائی، بلکہ ان کا بھی طریقہ بتا دیا جو معذور ہوئے، جو گمراہ ہوئے، تاکہ انسان خود اچھے اور برے کو سمجھ لے، انسان خود ڈیسیجن لے کہ مجھے کس کے ساتھ جانا ہے. وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ مجھے انعام یافتہ کے ساتھ جانا ہے، تو پھر پوری قرآن ہدایت کے لیے سامان مہیا کر رہی ہے. عزیزان گرامی، قرآن کی ایک شان، قرآن کا اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن اس کے پڑھنے والے کو، اس پہ ایمان لانے والے کو، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے، عبرت اور نصیحت کے لیے قصص و دنیا اپنے اندر رکھتا ہے. قصص، قصے، واقعات. قرآن مجید نے بے شمار واقعات کا احاطہ کیا. تقریباً انبیاء علیہ السلام اور نام لے کر تقریباً 24 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا. قرآن مجید نے تقریباً 7 اقوام کا تفصیل سے ذکر کیا، 7 قوموں کا تفصیل سے ذکر کیا. قرآن مجید نے تقریباً 3 نبیوں کی ناموں پر مشتمل پوری سورت نازل کر دی. ایک سورت سورہ ہود جس میں 7 رکوع اور 7 نبیوں کے پورے حالات بیان کرتے ہیں. وہ پورے واقعات اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ان واقعات کو صرف آپ بچوں کو یاد نہ کروائیں، ان واقعات کے ذریعے ورد گردانی نہ کی جائے، ان واقعات کے ذریعے کہ فلاں نبی کے ساتھ کیا ہوا اور فلاں نبی نے کیا کیا، اسے ایک واقعے کی شکل میں یاد نہ رکھیں، بلکہ قرآن مجید نے جتنے واقعات بیان کیے ان واقعات میں
اس بات کا بار بار تذکرہ کیا گیا کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحتیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے انبیاء اور قوموں کے واقعات کو پورے تفصیل سے بیان کیا تاکہ انسان عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے۔ اسی طرح قرآن مجید روئے زمین میں معروف جتنے علوم ہیں، جتنے علم کے شعبے ہیں، ان علوم کا مبدا ہے، اوریجن ہے، یہاں سے بے شمار علم اٹھے ہیں۔ اس قرآن مجید سے کئی علوم کا احاطہ کیا گیا، کئی علوم کی بنیادیں ڈالی گئی۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ علم میڈیکل سائنس میں بہت معروف ہے، جس میں پی جی کی جاتی ہے، جس میں ایم ڈی کی جاتا ہے، علم جنین جسے کہتے ہیں، ایمبریولوجی جسے کہتے ہیں۔ قرآن سورہ قیامہ آیت نمبر 36 سے 40 تک اس پورے علم کو قید کر دیتا ہے کہ ہم نے انسان کے اچھلتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہم نے روح پھونکی، اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنی، اور ایک وقت مقررہ تک وہ ایک ماں کے پیٹ میں ایک اندھیری کھائی میں رہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، اور جسے چاہے بانجھ رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایمبریولوجی کا حصہ ہے، جس نے تحقیق کی، پھر اس علم کو آسمانوں تک لے گئے۔ ایک علم ہے جغرافیہ۔ جغرافیہ کے اندر آپ موسم کو پڑھتے ہیں، زمین کو پڑھتے ہیں، پہاڑوں کو پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے بنجر زمین کی کیفیت بیان کر دی، بارش کے برسنے کا واقعہ بیان کر دیا، کشتیوں کو کس طرح سمندر میں بیلنس کیا اس کا واقعہ بیان کر دیا، اپنی حکمتیں پوشیدہ کر دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ تو زمین پہ بیلنس کرنے کے لیے ہیں، روز محشر یہ روئی کے غبارے کی طرح اڑنے لگے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس علم کی بنیادوں کو اشاروں میں پیش کیا کہ جو زمین کے اندر ہے اللہ رب العالمین بھی اس سے واقف ہے، جو تحقیق کرنا چاہتا ہے اسے زمین کے اندر پہنچ کے دیکھ لیا کہ پھر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، جو جغرافیہ کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، سمندر میں غوطہ زنی کرنا چاہتے تھے، کہ اس آسمان کے اوپر بھی آسمان اور کہکشاں ہے، کئی ستارے ہیں، اور پھر انسان یونیورس کا دورہ کرنے لگا۔ اس سے پہلے قرآن مجید کے مکمل نزول سے پہلے یہ واقعات نہیں ملتے کہ کسی نے یونیورس کی کھوج کی ہو۔ بھائیوں، ایک علم کا شعبہ ہے جسے ادب کہتے ہیں۔ ادب میں بھی دو طرح کا ادب ہوتا ہے، ایک نثری ادب ہوتا ہے اور ایک نثر کا ادب ہوتا ہے۔ نثری ادب میں لکھتے وقت یا تو واقعات تو لکھے جاتے ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یا پھر کچھ ایسی تحریریں کی جاتی ہے جس میں تشبیہ اور استعارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس علم کی نشاندہی کی کہ جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاکھ دی گئی۔ سورہ صف میں ارشاد گویا اللہ رب العالمین نے استعارے کا، تشبیہ کا صیغہ استعمال کیا۔ نظم کے اندر کیا ہے؟ نظم کے اندر بحر ہے، وزن ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے۔ آپ نظم سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک قافیے کا پیٹرن چل رہا ہے۔
کہتے ہیں کہ سورہ قمر اور سورہ رحمان پڑھنے کے بعد مجھے تو اصل اس ادب کے اندر غوطہ زنی کا شوق پیدا ہوا۔ عزیزان گرامی، علم ہے جسے کہتے ہیں قانون، لا۔ اس قانون کے اندر ہوتا کیا ہے؟ انصاف کیا جاتا ہے، انصاف کرنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ انصاف کیسے کیا جائے، کن بنیادوں پہ کیا جائے، گواہ کیسے ہو، یہ قرآن مجید اپنے اندر فوجداری قوانین بھی رکھتا ہے اور فیملی قوانین بھی رکھتا ہے۔ ذرا فوجداری قوانین کی مین ہیڈز کو دیکھیے کہ مرڈرر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، چور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، زانی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وہیں فیملی لا بھی ہے کہ طلاق کس طرح کی جائے، وراثت کس طرح تقسیم کی جائے، دو لوگوں کے درمیان تنازع ہو جائے تو اسے ڈیل کیسے کیا جائے۔ کوئی اگر گواہی دینے کے لیے آئے تو گواہ کے لیے کنڈیشن کیا ہو، یہ قرآن مجید سکھاتا ہے اور آج علم قانون یہ سکھاتا ہے۔ اسی طرح سوشولوجی بھی قرآن مجید میں مکمل طور پہ پیش ہے۔ اس کی ایک ہی مثال لیجئے کہ آپ سورہ حجرات کو پڑھ لیں، مکمل عمرانیات، سماجیات آپ سورہ حجرات میں پائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کا وہ تعارف ہے جس کے سمجھنے کے بعد یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ہم جس کتاب پہ ایمان لے آئے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے،